پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ تو آپ سبھی حضرات کے سامنے جو بات میں لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی جو اس ملک کے حالات ہیں، اب اس حالات سے تو ہر ایک کو واقفیت ہو ہی گئی ہوگی کہ آج مسلمانوں کے فیور میں یہاں کی نہ عدلیہ ہے، نہ یہاں کا سسٹم ہے، اور نہ دیگر اور ذرائع ہیں جو کہ مسلمانوں کی فیور کر سکے۔ آئے دن کہیں نہ کہیں مدرسے کو زمین دوز کیا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، مسجدوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، غریب اور بےکس مظلوم مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے۔ مسلمان نہ عدالت میں جا کر انصاف کی امید لگا سکتے ہیں، نہ سسٹم سے امید یا آس لگانے کی اب ان کے پاس ہمت رہی، اس لیے کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ آج اس ملک کے حالات کس طرح کے ہو چکے ہیں۔ پورے سسٹم پر RSS کے لوگ اس طرح قابض ہو چکے ہیں، مسلم مخالف لوگ اس طرح قابض ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کو دوئم درجے کا شہری بنانے کے لیے پورا انتظام ہو چکا ہے۔ آج آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا، آپ کو حیرت ہوگی اس بات پر کہ اس ملک کے جو مسلمان ہیں 800 برس تک اس ملک پر حکومت کیے اور کسی غیر مسلموں کے ساتھ، کسی مائنورٹی کے ساتھ انہوں نے وہ ظلم و زیادتی نہیں کی جو کہ اب کیا جا رہا ہے۔ اب چونکہ جمہوریت ہے، آج ڈیموکریسی ہے، لیکن اس کے باوجود جو حقوق مسلمانوں کو ملنے چاہیے وہ حقوق آج مسلمانوں کو نہیں مل رہے۔ اس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ آپ کسی بھی تھانے میں، پولیس چوکی میں جائیں، کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں جائیں، آپ چاہے کسی بھی سرکاری محکمے میں جائیں تو آپ کو وہاں پر مورتیاں ملیں گی، غیر مسلموں کی نشانیاں ملیں گی۔ اس پر کسی کو اعتراض نہیں، کوئی مسلمان اس پر نہیں بھڑکتا، لیکن آج حالات یہ ہو چکے ہیں کہ اگر کسی سرکاری دفتر میں کوئی مسلمان لا کر اپنی نشانیاں لگا دے یا کوئی اسلامی پہچان کی چیزیں نصب کر دے تو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج مسلمان روڈ پر اگر نکل کر نماز شروع کر دے تو یہ دیش میں ایک بڑا مدعا بن جاتا ہے، ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ مسلمان روڈ پر آ کر کس طرح نماز پڑھنا شروع کر دیا مسلمانوں نے۔ آج مسلمان روڈ پر نماز پڑھیں تو پورے ملک میں ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور اسی روڈ پر اگر غیر مسلموں کا میلہ لگ جائے اور اس پر جلوس نکالیں اور اس پر ناچ گانے کریں، اپنی مذہبی رسومات کو وہ ادا کریں، کسی کو اس پر کچھ اعتراض نہیں ہوتا۔ تو چونکہ میڈیا سے لوگوں کو کافی امید وابستہ ہوتی ہے کہ میڈیا والے نسپکھ ہوں گے اور صحیح بتائیں گے تو دنیا کو معلوم ہوگا کہ حقیقت کیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہندوستانی میڈیا ایک دم سے بالکل ہی غیر جانبدار نہ رہی، بلکہ وہ مکمل طور پر حکومت وقت کی چاپلوس میڈیا بن چکی ہے۔ تو اس لیے اب ان سے امید رکھنا بیکار ہے، فضول ہے۔ تو آج ہمارے پاس صحیح خبروں کو جاننے کا ایک ہی ذریعہ وہ سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے ہمیں سچی باتیں معلوم ہوتی ہیں، تو ہم ایک دوسرے کو سچی باتیں اس طرح شیئر کریں۔ ہاں، افواہ سے بچیں، غلط خبروں کو آگے پھیلانے سے بچیں، لیکن جو سچائی ہے وہ دوسروں تک اس طرح سے آپ پہنچائیں اور بتائیں کہ آج مسلمان اس ملک میں دوئم درجے کے شہری نہیں ہیں، مسلمانوں کے وہی حقوق ہیں جو غیر مسلموں کے ہیں۔ اس ملک کے مسلمان اس ملک کی وراثت میں اسی طرح حصہ دار ہیں جس طرح غیر ہیں، لہٰذا مسلمان کوئی غیر ملکی ریفیوجی نہیں ہے، یا مسلمان یہاں کرایہ دار نہیں ہے، مسلمان اس ملک میں حصے دار ہیں، ان کا بھی حق اتنا ہی بنتا ہے جتنا غیروں کا حق بنتا ہے۔ تو ہم سب مل کر ایسی چیزوں پر ایک آواز اٹھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ آپ کھڑے ہو کر اس طرح آپ بات آگے تک پہنچائیں، آواز اٹھائیں، تاکہ ظلم کرنے والوں کو ایک پیغام جائے، میسج جائے کہ ظلم کرنے والوں کی عمر لمبی نہیں ہوا کرتی، ظلم کا انجام ایک نہ ایک دن برا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ضرور عبرتناک سبق سکھاتا ہے۔ تو لہٰذا ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، یہاں کے سسٹم کے مطابق ہی آواز اٹھائیں تاکہ آپ کی آواز میں قوت ہو، طاقت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔